السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ میں میں نے آپ کے 2 لیکچرز اسکپ کیے ہیں، 9th اور 10th، تو آپ بھی انہیں اسکپ کر دیجیے گا۔ یہ 11th لیکچر ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اہل کتاب کے برتنوں کا بیان، کہ اہل کتاب کے برتن کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ یہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے یہاں پہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر ہے۔ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر کی گئی ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح حدیث صحیح تو ہوتی ہے، اسے متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں۔ فکون علیہ۔ یہ صحابی رسول حشینی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث جو ڈسپلے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وَأَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم فقال لا تأکلوا فیها الا اللہ تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیها، متفق علیہ۔ یہ جو سیدنا حشینی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ اس علاقے میں زیادہ نصارہ آباد تھے، عیسائی، کیا ہم ان کے استعمال کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان برتنوں میں نہ کھاؤ، پھر اس کے بعد اجازت دے دی کہ البتہ اگر ان کے ماں سوا اور برتن میسر نہ ہو سکیں پھر ان کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کے برتنوں میں شک و شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس میں کہیں جو حرام جانور ہیں وہ تو نہیں پکائے یا کھائے، تو اگر شک و شبہ ہو جائے پھر ان برتنوں کو دھونا لازم ہے، لیکن اگر کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو ان برتنوں میں کھایا جا سکتا ہے۔ تو اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہود اور نصارہ دونوں ہی ہیں، جبکہ اس حدیث میں اس علاقے میں جو پائے جاتے تھے اہل کتاب میں سے وہ نصارہ تھے جو یہاں پہ اکثریت میں تھے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے برتن دھوئیں، ان سے نہ دھلوائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خود دھوئیں تو دوبارہ ان برتنوں کی طہارت نہ ہو سکے، طہارت صحیح طرح سے حاصل نہ ہو سکے، اس لیے خود دھونا چاہیے۔ اور اگر وہ خنزیر اور شراب سے پرہیز کرتے ہیں تو ان کے برتنوں کو بغیر کسی تذبذب کے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی بغیر کسی ڈاؤٹ کے۔ ہم لوگ تو چونکہ ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن مسلمان چونکہ اس دور میں تھے تو ان کے کئی قریبی رشتہ دار اس طرح کے تھے، غیر مسلم، تو اس لیے اگر کسی کے کوئی قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کے طور طریقے کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ان برتنوں میں استعمال کرتے ہیں، کون سی اشیاء کھاتے ہیں۔ تو جس کو تو یہ شورٹی ہو کہ وہ شراب اور خنزیر وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں تو ایسے برتنوں کو بلا ڈاؤٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر شدید مجبوری ہو تو ان برتنوں کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان کی طرف سے جو ملنے والے برتن ہیں ان کو دھو کر ہی استعمال کیا جائے احتیاطاً۔ اور ممانعت کی علت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیوں فرمایا اور پھر بعد میں اجازت کیوں دے دی؟ تو یہ ابو داؤد میں ہی ایک حدیث آئی ہے 3839، یہ بھی ابو سالبہ خشینی سے روایت کردہ ہے، اور جو صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، یہ 1930 ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے
علت بتائی گئی ہے ممانعت کی کہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، یہ وہ علت ہے جس کے سبب پہلے منع کیا گیا۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہ احادیث کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3839 ہے۔ اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ کے مذکرے میں جو بھی حدیث گزرے، آپ کو اس کا ریفرنس پتہ چلے تو اس کو ضرور کھول کے دیکھیں۔ آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں مکتبہ شاملہ اردو انسٹال کر لی ہے، اور میں نے آپ کو اس پہ ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ چھٹیوں میں سبمٹ کرا دیں گے، لیکن ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ تو کیا آپ نے اپنے موبائلز میں مکتبہ شاملہ اردو انسٹال کی ہوئی ہے؟ نہیں میم، ابھی نہیں کی ہے، ایم ریئلی سوری، اب چلے اگلے لیکچر سے پہلے کر لیں گے۔ اس کو ضرور انسٹال کریں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، کیونکہ جو چیز آپ ابھی سیکھ سکتے ہیں وہ بعد میں ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث گزرتی ہیں ان کو کھول کے دیکھا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو بھی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، بے شک وہ میڈیا کے تھرو آئے، موبائل کے ذریعے، کسی بھی سورس کے ذریعے، تو آپ اس کو خود سے کھول سکیں گے، اس کا خود سے حکم معلوم کر سکیں گے کہ کیا طریقہ کار السلام ہے، اور علیکم۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میم، اسی طرح میں نے بھی انسٹال کی ہوئی ہے، اور جس طرح پوسٹ آ جاتی ہیں حدیث کے حوالے سے نا، تو نیچے حوالہ لکھا ہوتا ہے، تو میں نے بھی ایک دو بار چیک کیا ہے، تو بہت سکون آتا ہے کہ واقعی صحیح حدیث ہے۔ اور کچھ بالکل، تو کئی ایسی دفعہ ہوتی ہیں کہ جو ڈاؤٹ رہ جاتے ہیں۔ جی جتنی بھی کتابیں دی ہوئی ہیں، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں آئی ہوتی ہیں، اور نہ ان ہی ہوں، بک کا کسی کا حوالہ ہوتا ہے وہاں۔ بلکہ اگر ہم کوئی کتاب بھی پڑھے ہوں، اس میں اگر بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں تو کوشش کریں ایسی کتابیں پڑھا کریں جس میں ان دو کتابوں کی احادیث ہوں، لیکن اگر دیگر احادیث بھی ہوں تو اگر آپ کو کسی حدیث میں ڈاؤٹ لگے، فوراً اس کو کھول کے اس کا حکم چیک کریں کہ آیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ غیر مسلموں کا کھانا جائز ہے، مگر ان کی صفائی پر بیجا اعتماد مناسب نہیں۔ ان کا کھانا جائز ہے، لیکن غیر ذبیحہ کے علاوہ، کہ جو حلال نہیں ہے چیزیں، جیسے خنزیر ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں، شراب ہے، تو وہ جو ہے کھانا جائز نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں یا فش ہے یا اس کے علاوہ نٹس وغیرہ ہیں تو وہ کھائی جا سکتی ہیں۔ جب اہل کتاب کے کھانے کے سلسلے میں بتایا کہ برتن دھونا ضروری ہے، ان کا کھانا حلال ہے، ہم میں اور ان میں کافی چیزیں مشترک ہیں، لیکن جو بدھ مت یا چین والے ہیں ان سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرتے، وہ ہر حرام چیز کو ہی انہوں نے اپنی غذا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، ان کے جو کھانے ہیں ان سے احتیاط ہی بہتر ہے۔ اور جو برتن اگر استعمال کرنے کی بات ہے تو برتن سے نجاست کی پاکی کا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ جو خشینی ہے یہ اصل میں قزائی تھے، بنو قزاع سے ان کا تعلق تھا، یہ ان کے قبیلے کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ اور حجاز کی سرزمین میں ہے۔ اس کے مشرق میں دومت الجندل اور اس کے بعد پھر شام کی سرزمین شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ آ، شام سے متصل علاقے میں یہ بنو قریظہ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ بنو قریظہ نہیں ہے، یہ قزاع ہی ہے جس کا یہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، پرنٹنگ کی مسٹیک ہے۔ قزاع قبیلہ رہتا تھا، اور یہ جو ابو سالبہ خشینی ہے یہ اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ بیت رضوان میں سے 1400 صحابہ جب مسلمان ہوئے اور واپس قبیلے میں جا کر دعوت دی تو سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اس قبیلے نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، انتم خیر اہل الارض، انتم خیر اہل الارض، کہ تم زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے۔ ان کی وفات 75 ہجری میں ہوئی۔ یہ جو حضرت حسینی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 64 سال زندہ رہے، طویل عمر پائی ہے انہوں نے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ پھر ایک روایت میں ہمیں ایک مشرکہ عورت کے پانی کے بارے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنْ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
وَأَصْحَابَةُ تَوَزَّعُ مِن مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ متفق علیہ فی حدیث طویل۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر اس سے وضو کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، لیکن اس عورت کا جو برتن تھا وہ غیر ذبیحہ جانور کا تھا۔ اس عورت کا جو برتن تھا وہ غیر ذبیحہ جانور کا تھا، لیکن اس دور میں ان برتنوں کو دباغت کے ذریعے پاک کر لیا جاتا تھا۔ دباغت کے ذریعے جو مردار جانور ہے اس کی کھال بھی حلال ہو جاتی ہے، اس لیے صحابہ نے اس عورت کے مشکیزے سے وضو کیا تو کافروں کے وہ برتن جس میں نجاست کا کوئی شک نہ ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن میں ایک جگہ ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں۔ اب یہاں پہ ظاہری نجاست مراد نہیں ہے، یعنی حسی نہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا یا ان کی چیزیں نہیں استعمال کی جا سکتی، بلکہ اعتقادی طور پہ ان کو نجس کہا گیا ہے کہ ان کے جو ان کا اعتقاد ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ مشرکینہ وہ شرک والا ہے، اس لیے وہ نجس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہود لڑکا رہتا تھا اور ایک دفعہ وہ شدید بیمار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے کلمہ پڑھایا اور اس کی اسلام پر موت ہوئی۔ تو یہ آپ کا ایک اس کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہود کا لڑکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور آپ نے وہاں جا کے اس کو کلمہ پڑھنے کا کہا، اسلام کی تلقین کی، اور اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے یہی کہا کہ جس طرح تمہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ نجس نہیں ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو ہے یہودی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، تو ہتھیار کا لین دین بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بھی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ان کی طرف قلبی میلان نہیں ہونا چاہیے۔ قلبی میلان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی جائز ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 3 ہجری کی ہے۔ آپ نے ان کو ایک بار ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنی اس کو یاد کر لیا، اور آپ نے ان کو ایک موقع پہ یہ نصیحت کی تھی کہ دا ما یریبک الا ما یریبک، رواہ الترمذی والنسائی، اور یہ حدیث حسن ہے۔ نصیحت یہ تھی کہ اس بات کو چھوڑ دو جو آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے جس میں شک و شبہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا جو شک ہے وہ شک ہی رہے، ہمارے پاس کوئی آتا ہے، کھانا آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اور اس میں ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے اس کی، تو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کے برتن ہمارے ہاتھ آتے ہم اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور اسے معیوب نہیں سمجھتے تھے، اور یہ وہی بات ہے کہ چونکہ ان کا رہنا ایک ساتھ تھا تو اس لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان جب انہیں شور ہوتا تھا کہ اچھا یہ جو مشرکین ہیں ان کے برتن درست ہیں، تو تب وہ ان سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے بلا تذبذب، اسے معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ تو اصل یہ ہے کہ کافر، مشرک اور یہود اہل کتاب کے برتن ناپاک نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہمیں کوئی شک ہو جائے کہ وہ اس میں نجس چیزیں استعمال کرتے ہیں یا پکاتے ہیں، جیسے بہت سے ریسٹورانٹس باہر کے ملکوں میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خنزیر بھی پکایا جاتا ہے، ساتھ میں
चिकन भी पक रहा है, मीट भी पक रहा है। तो अब हमें इल्म नहीं है कि वो जो बर्तन खंजीर को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्हीं बर्तनों में वो चिकन और मीट को भी बनाते हैं, या जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, क्या जो तेल उसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है वही इन चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हमारा डाउट जो है वो डाउट ही है। तो ऐसी सूरत में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट से नहीं खाना चाहिए, बल्कि जहाँ पे श्योरिटी हो, या ऐसी जगह कि जहाँ पे खंजीर वगैरह नहीं पकाया जाता बल्कि सिर्फ सब्जी होती है या फिश वगैरह होती है, तो ऐसी जगहों से फिर खाना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी मरी में एक जगह ऐसी है जहाँ पे शराब अ, बनाई जाती है मशीन्स में। तो ऐसी जगहों पे एक मुस्लिम कंट्री में रहते हुए भी तहकीक करनी चाहिए कि कहीं वो उसी मशीनरी में दोबारा जूसेस वगैरह तो नहीं बना लेते और फिर उसको आगे फरोख्त करते हैं। तो हुकूमती सतह पे भी इसकी तहकीक होनी चाहिए, और बहैसियत मुसलमान भी अगर हमारे करीब कुछ ऐसी जगह हैं तो हमें ज़रूर उसकी भी तहकीक करनी चाहिए और जायज़ा लेना चाहिए कि क्या मामला है, तो फिर हम ऐसी चीज़ों से रुक जाएं। खैबर के बाद का वाक़या, एक और दलील हमारे पास आती है। ये मुहर्रम 7 हिजरी का वाक़या और सही बुखारी में भी ज़िक्र है। यहूदियों ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर मिलाकर गोश्त पेश किया। तो अगर अहले किताब का खाना हराम होता तो आप उस खाने को नोश ना फरमाते। और वो दस्ती का गोश्त था जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब था, और उसी पे उन्होंने जहर लगाया हुआ था। आपने भी एक न वाला खाया ही था कि आपको वही के ज़रिए से इल्म हो गया कि इस खाने में जहर मिला हुआ है, आप वहीं पे रुक गए। तो आपने उनसे फिर कुछ सवालात किए, लेकिन उन्होंने उन सब सवालात के गलत जवाब बताए और झूठ बोला। तो आपने आखिरी बार उनसे पूछा कि तुमने इस खाने में जहर क्यों मिलाया था? तो उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं भी या नहीं। अगर आप झूठे हैं तो जहर खाएंगे, और अगर सच्चे हैं तो अल्लाह आपको उससे आगाह कर देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे अपनी उम्र के अख्ताम पर भी उस जहर की जो तकलीफ है वो कभी अपने जिस्म में महसूस होती थी। और यहाँ से एक और अहम बात ये भी पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। एक गुमराह कुन गिरोह ऐसा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझता है, और वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, गैब का इल्म रखते थे। अम, तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गैब का इल्म रखते होते तो यहूदियों ने आपको ये जो गोश्त पेश किया था खाने के लिए, आपको इल्म हो जाता कि इसमें जहर था। आपको सिर्फ वही चीज़ें जिसमें अल्लाह का इज़न होता बजरिया वही आगाह कर दिया जाता, तो वो आप पे अया हो जाती। लेकिन इसके अलावा आप जो हैं वो इंसान ही थे, बशर ही थे, आलिमुल गैब नहीं थे। और कुरान ने भी बहुत से मुकामात पे इसकी तरदीद की है। जहाँ शक की गुंजाइश नहीं तो बिला तरद्दुद इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और अगर शक हो तो अच्छी तरह धो लेना चाहिए अहले किताब के बर्तनों को। जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन है कि लाहौर में एक एरिया है मॉडल टाउन के साथ, वहां पे सारे क्रिश्चियंस ही रहते हैं, गज्जू माता के नाम से ना। जी। और वहां से बहुत ज्यादा हेल्पर्स हैं जो जोहर टाउन में और मॉडल टाउन में आती हैं। हम्म। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को जब वो अवेलेबल वही होती हैं तो वो उन्हीं हेल्पर्स को, क्रिश्चियन हेल्पर्स ही रख लेते हैं घरों में ना। हम्म। और वो हेल्पर्स घरों में हेल्प करवाती हैं, घरों में रहती हैं। जाहिर है फीमेल हेल्पर है, वो बर्तन भी धोती है, बाकी सारे काम भी करती है। बल्कि बहुत से घरों हम्म। में वो खाना भी पका रहे होते हैं, तो लोग यही अ, दलील देते हैं कि क्योंकि इनसे निकाह हलाल है तो इसलिए ये हमारा खाना भी पका सकती हैं, रोटी वगैरह हर चीज काम करती हैं, जैसे आम हमारे घरों में हेल्पर्स होती हैं। जी। जबकि मेरी ये नॉलेज है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उस एरिया में जो क्रिश्चियन हम्म। घर हैं वहां पे शराब आम है, वहां के मर्द पीते हैं, हम्म। नॉर्मली ही हर घर का मर्द ही हम्म। पीता है। तो हम्म। इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि अब क्रिश्चियन हेल्पर है, हम रखें ना रखें, और कोई अच्छी मिल नहीं रही, तो इस तरह के मसाइल हैं। तो इस बारे में क्या बंदा बताए अगर कोई ये मेरे से देखिए पूछे।
اگر کوئی ہیلپر اس طرح کی رکھے نا، پھر ان سے اچھی طرح سے کنفرم کرنا چاہیے کہ ان کا کھانا پینا کس طرح کا ہے. تو اگر تو ان کا کھانا پینا درست ہے تو پھر چلیں ایک گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ہیلپر ہے جو ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہے تو ایسے میں پھر معاملہ اس کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. جی کہ اگر ان کے ہسبینڈ، کیونکہ وہ نا ہیلپرز میم بتا دیتی ہیں کہ ہمارے جو مرد ہیں نا وہ شراب پیتے ہیں، تو اگر ہوں کوئی بتا دے کہ ہاں جی باجی میرے ہسبینڈ پیتے ہیں، تو ہاں اس کا مطلب اس اگر کو کوئی بندہ نہ بتائے رکھے. ہاں اگر کوئی بتائے تو پھر اس کو نہ رکھا جائے. کوئی ایسی دیکھ لی جائے کہ جس کے گھر میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ احتیاط ہی بہتر ہے. یا پھر ان کو گھر میں رکھ کے بہت صفائی ستھرائی کا دھیان رکھا جائے کہ ان سے بس اس طرح کے کام لے لیے جائیں کہ جو مطلب نارمل ہے، گھر کی صفائی ہے یا اور اس طرح کے کام ہے. کھانوں میں ان کو بہت زیادہ انوالو نہ کیا جائے. جی میم ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے پھر تو ہے اجازت ہے. لیکن جہاں شک و شبہ ہو جائے تو وہاں پھر احتیاط کا معاملہ ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، آج ہم بس اتنا ہی کریں گے. اور آپ سب جو ہیں اپنے موبائل میں وہ اپلیکیشن مکتبہ شاملہ اردو انسٹال کر لیں اور مجھے انفارم بھی کر دیجیے گا. اور آپ کو جو میں نے اسائنمنٹ دی تھی وہ بھی آپ اس کو سالو کریں. اس کو دوبارہ سے دیکھیں اس کا کیا طریقہ کار تھا، نہیں تو میں دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے میم، میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر سے پہلے کمپلیٹ کر کے لاؤں گی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا ایک سوال ہے کہ اس میں نا مکتبہ شاملہ جو ایپ ہے اس میں کچھ بکس تو نہیں ہیں، جس طرح مشکات ہے اور سنن دارمی وغیرہ ہے، تو ان کی احادیث ہم، وغیرہ اگر ہم کہیں پڑھیں تو پھر وہ کیسے سرچ کریں ہم؟ ایک ویب سائٹ ہے islamicurdubooks.com. یہاں پہ بہت ساری جو ہے نا کتب ستہ کے علاوہ بھی احادیث کی کتابیں دی گئی ہیں جن کا آپ نام لے رہی ہیں، یہ اس میں موجود ہیں. تو اگر ہم ان کو استفادہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو پھر اس کا لنک سینڈ کر دیتی ہوں. جی میم تو لنک سینڈ کر دیں. اور میم اس میں اسلام 360 میں بھی ہیں یہ ساری؟ اسلام 360 میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس میں نا حدیث کے جو حکم ہے اس میں کافی مسٹیکس ہوتی ہیں. کئی بار اس میں کسی صحیح حدیث کو ضعیف لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے خود بھی وہ یوز کرنی چھوڑ دی ہے. جو مکتبہ شاملہ اردو ہے نا وہ بہت اوتھینٹک ہے، اس میں مسٹیکس نہیں ہیں. اچھا لیکن اسلام چلیں، میں 360 میں نا دوسرا حکم پہ پھر آ کے جی جی mistakes. دوسرا پھر جی لنک آپ شیئر کر دیں میں لنک انشاءاللہ. شیئر کر دیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ